أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج ہماری بات جو ہے کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ شرح لمہ اول ختم ہو چکی۔ اب کتاب لمہ دوم جو پاکستان کے مدارس کے اندر رائج ہے، شرح لمہ دوم کے نام سے پڑھائی جاتی ہے۔ آج شروع کرتے ہیں لمہ دوم کتاب الزکوٰۃ۔ سب سے پہلے تو فصل اول جو ہے اس کے 4 فصلیں موجود ہیں۔ یہاں پر مصنف بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے اور ان کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ المال یہاں پر استعمال کیا گیا۔ یہاں زکوٰۃ المال بمقابلے زکوٰۃ الابدان ہے، یعنی زکوٰۃ البدن بھی استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ زک سے مشتق ہے، جس کو آپ کہتے ہیں زکی، خالص، پاک۔ الزکی نہیں کہتے، پاک خالص چیز کو کہتے ہیں۔ یعنی اس کے بہت سارے معنی موجود ہیں۔ فلاں حیوان تزکیہ شدہ ہے، فلاں حیوان غیر مزکا ہے، تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ زکا کسی شے کے پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک خاص اصطلاح شرعی ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے ایک خاص اصطلاح شرعی ہے۔ چند چیزوں پر ایک مخصوص مقدار کے مطابق کچھ مخصوص لوگوں کو کچھ عطا کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ کچھ یہاں پر جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی ان کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ کن پر واجب ہوتی ہے؟ البالغ ہونا چاہیے، بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو اور اپنے مال میں تصرف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اور جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی مخصوص مقدار کیا ہوتی ہے؟ مقدار کیا ہے؟ کون سی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بحث کی جائے گی۔ یہاں پر ضمناً بتاتا ہوں کہ انعام ثلاثہ، غلات اربعہ، اقداد انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کتاب کے ترجمے کی طرف کہ یہاں پر جو ہے کن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کتاب کے ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے بحث ہے۔ وفصولہ اربعہ، اس فصولہ کی ضمیر جو ہے اربعہ کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ فصولہ کی ضمیر کتاب کی طرف، اس کے 4 فصلیں ہیں اس کتاب الزکوٰۃ کے۔ الاول، ان میں سے پہلا جو ہے تجب الزکوٰۃ المال علی البالغ العاقل۔ یہاں پر زکوٰۃ المال کا، یہاں پہ زکوٰۃ المال بمقابلے زکوٰۃ الابدان ہے۔ واجب ہے زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ المال واجب ہے بالغ پر، عاقل پر۔ فلا زکوٰۃ علی الصبی، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ والمجنون، مجنون پر بھی نہیں ہے۔ فی الاقدال، 16 اور چاندی میں۔ اس میں تو اجماع ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہ ہونے پر اجماع ہے۔ والا فی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے غلات اربعہ میں بھی۔ علی اصح القولین، 2 قولوں میں سے صحیح ترین قول کی بنیاد پر۔ نام، ہاں مستحب، نام یستحب، ہاں مستحب ہے۔ وقضا لو اتجر الولی او معزول للطفل واجتمعت الشرائط التجارہ، اگر اسی طرح زکوٰۃ مستحب ہے، وقضا اسی طرح مستحب ہے، لو اتجر الولی، اگر ولی شرعی کسی بچے کی مال سے تجارت کرتا ہے، اس کا والد جو ہے فوت ہو جاتا ہے اور اس بچے کی مال کا تجارت ولی شرعی کرتا ہے، یا اس کے طفل کی معزول طفل، یعنی بچے کی اذن والا مال میں جو بچے کی اذن لیا ہوا ہے اس سے تجارت کرتا ہے، اور تجارت کے شرائط بھی جب ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ مستحب ہے۔ یہاں پر پہلے تو کہا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ یہاں تیسری بات الحر، آزاد ہونا چاہیے، کسی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فلا تجب علی العبد، عبد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولو قلنا بملکہ، کوئی کہے کہ بھائی غلام بھی اپنے مال میں ملکیت رکھتا ہے،
تو اصلا یہاں پر ہم پھر بھی کہیں گے کہ اگرچہ وہ اپنی بال کی ملکیت رکھتا ہو پھر بھی اس کے لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیوں؟ لعدم تمکنہ من التصرف بالحجر علیہ، یعنی کیونکہ وہ اپنے بال میں تصرف کرنے سے روک لیا گیا ہے. یا کوئی کہتا ہے بندہ کوئی کہے کہ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى، اگرچہ مولا اگر اس کو اجازت دے تو آیا اس پر واجب ہے؟ کوئی کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى، اگرچہ مولا اس کو اجازت دے بھی تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لِتَزَلْزُلِهِ، کیونکہ اس کے تزلزل ہی کے ضمیر اذن کی طرف، کیونکہ اس کا اذن جو ہے متزلزل ہے، مستقر نہیں ہے. ولا فرق بین الکل والمدبر وام الولد والمکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء. یہاں پر کچھ غلاموں کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرق نہیں پڑتا ہے غلام کل ہو، عبد ہو، یا ام ولد ہو، یا مکاتب ہو. یہاں پر میں کن کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتا چلو. کل اس غلام کو کہا جاتا ہے جو 100% غلام ہو، یعنی جس میں آزادی کی کوئی شک پائی ہی نہ جاتی ہو، اس کو کہتے ہیں غلام کل کہتے ہیں. مدبر کہتے ہیں مولا نے کہا ہے انت حر دبر وفات، میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، یہ ہوتے ہیں مدبر. اور ام ولد کہتے ہیں، ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں، اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا کے ساتھ ہم بستری کی ہو اور ہم بستری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو اور وہ بچے کی یعنی ملکیت میں آ کر وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ام ولد. والمکاتب، یہاں پہ مکاتب کی دو قسمیں ہیں، ایک مکاتب مطلق، ایک مکاتب مشروط. یہاں مکاتب کسے کہتے ہیں؟ الذی لم یتحرر منہ شیء، یہاں پہ کچھ بھی اس کا آزاد، کچھ حصہ بھی آزاد نہ ہوا ہو. اما من تبعضت رقیتہ، اگر کسی کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے تو اس وقت فیجب فی نصیب الحریہ بشرطہ، یعنی اس پر یعنی واجب ہوگا زکوٰۃ جتنے حصے کا وہ آزاد ہوگا. مثال اگر ایک غلام ہے 50% آزاد ہے، 50% غلام ہے، اگر وہ 50% آزادی میں کے نتیجے میں اس پہ بال جو ہے بڑھ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگا. پھر ہم نے کہا الحر کے بعد التمکن من التصرف، وہ بندہ ایسا ہو کہ وہ اپنے بال میں تصرف بھی کر سکتا ہو، اصل بال میں تصرف بھی کر سکتا ہو، فی اصل البال، اپنے اصل بال میں. فلا زکوٰۃ علی ممنوع منہ شرعا، یہاں پر اس بندے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جس کو شرعا روک لیا گیا ہو، تصرف سے روک لیا گیا ہو. منہ کی ضمیر تصرف کی طرف جا رہی ہے، یعنی تصرف سے روکنے والے کتنے بندے ہوں گے؟ 3 قسم کے بندے ہوں گے، یا شرعا روک لیا گیا ہے، یا قہرن روک لیا گیا ہے، یا غیبتن، یا یہ 3 ہے. جیسے کر راہن، جیسے ایک بندے نے اپنی بال کو گروی رکھا ہوا ہے اور کیا ہے غیر متمکن من فکہ، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ راہن کو چھڑا بھی لے سکتا ہو، آزاد بھی نہیں کر سکتا ہو. ولو ببیعہ، اگرچہ اس کو فروغ کر کے بھی، اس کو گروی جو رکھا ہے اس کو فروغ کر کے بھی یعنی آزاد نہیں کر سکتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. وناظر صدقہ بعینہ، کوئی صدقے کی نظر کرتا ہے بعین البال، یا نظر جو ہے یا مطلق ہوگی یا مشروط ہوگی. اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے بکریاں دوں گا، یہ ہوگی شرط، یہ جو ہے مشروط. یا ایک کہتا ہے میرا کام ہو جائے تو میں دوں گا، یہ مطلق ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ عَلَى قَوْلٍ، ایک قول تو یہ بھی ہے کہ اگر شرط حاصل نہ بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ ہوگی. زکوٰۃ یعنی کیونکہ اگر اس پر اگرچہ یہ شرط حاصل نہ بھی ہو تب بھی یہ اپنے بال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہیں ایک قول کی بنیاد پر، پھر بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے. والموقوف علیہ بنسبت الی الاصل، جس شخص پر
ایک مال کو وقف کیا گیا ہے اس کے اصل کے لحاظ سے، اس پر بھی وقف یعنی اس کو بھی استعمال، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اما نتاج فیزکا، جو اس کے فائدے ہیں، مثال دیتا چلوں کہ مثال ایک کمرہ کسی بندے نے وقف کیا ہے، اس سے کمرے سے استفادہ کر سکتے ہیں، مطلب آپ اسے کرائے پہ دے یا جو بھی کرے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرے کہ اس کمرے کو ہی فروغ کر دے، یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب بشرط یا شرط ہی، اس کے شرط کے ساتھ، یہ او کا حرل کا تو پھر شرعل پر، یا زبردستی کسی نے اس سے یعنی زبردستی کیا ہو اس پہ مال پہ، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کل مغصوب، کسی بندے نے غصب کیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، جیسے مغصوب یعنی کسی بندے نے اس پر غصب کیا ہے، مال کو غصب کیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والمسروق، اسی طرح وہ مال جو چوری کیا گیا ہے، کسی بندے نے چوری کیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والمجہود، درمیان میں کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے، مال تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اذ لم یکن تخلیص، اور اس سے چھڑکارا بھی ممکن نہیں ہے، ولو ببعضہ، اگرچہ بعض مال کو بھی نہیں چھڑا سکتا ہے تب بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو فیجب فی ما زاد علی الفداء، یہاں پر کیا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ جو چھڑانے کے لیے بعض جو ہے جزیہ دے یعنی فدا دے، یعنی ٹیکس دے، ان کو ٹیکس دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ اگر نصاب کے حصے تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگا، اگر نصاب کی حد تک نہیں پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ او بالاستعانتی، یا مدد طلب کرے کسی سے مدد طلب کرے، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، کسی حساب میں کوئی بندہ ہے ظالم ہے اس سے بھی مدد طلب کرے کہ وہ مال چھڑانے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگا۔ او غیبتی بزلال، یا ایک بندے کی مال جو ہے غم ہو گئی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ او ارث، یا ایسا ارث ہے اس کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، وہ ابھی لندن میں موجود تھے اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں زمین و جائیداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ارث پہ چھوڑ کر چلے گئے، لم یقبض، اگر وہ مال اگرچہ ابھی اس نے قبض نہیں کیا ہے، ولو بھی وکیل ہی، اگرچہ اس کے وکیل نے بھی قبض نہیں کیا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا درس یہاں تک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے درس دوم کا فی الانعام الثلاثہ